نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ عورتیں آئیں، کلمہ پڑھا، آپ نے ان سے وعدہ لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ پڑھانے کے بعد وعدہ لیتے تھے کہ آئندہ شرک نہیں کرو گے، فلاں کام نہیں کرو گے، فلاں، بالخصوص عورتوں سے نوحہ کا بھی آپ وعدہ لیتے تھے۔ عرب میں یہ رواج تھا، کوئی مر جاتا تو عورتیں بہت زیادہ نوحہ کرتی، بین کرتی، پیٹتی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، آپ نے وعدہ لیا اپنے معمول کے مطابق۔ اس عورت نے آگے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں پسند ہیں، شرک نہیں کروں گی، زنا نہیں کروں گی، چوری نہیں کروں گی، یہ سارے وعدے ہیں، لیکن ایک بات ہے، تھوڑی سی اجازت دیں۔ عرب میں ایک رواج تھا، اسعاد علی المیت، اسعاد النوحہ، نوحے کی باری ہوا کرتی تھی۔ ایک گھر میں فوتگی ہو گئی تو دوسرے جب جاتے وہاں یہ بھی نوحہ کرتے، ان عورتوں کے ساتھ مل کر یہ عورتیں نوحہ کرتی۔ جب ان کے ہاں فوتگی ہوتی تو وہ عورتیں بھی آتی نوحہ کرتی۔ اگر وہ آ کر یہ عمل نہ کرتی، نوحہ نہ کرتی، تو کچھ دنوں کے بعد یہ جا کر ان سے جھگڑا کرتی، لڑائی ہوتی کہ آپ نے ہمارا وہ باری اسعاد دینا تھا، نوحہ کرنا تھا، کیوں نہیں کیا؟ جیسے آپ شادیوں پر وہ جو آپ لیتے ہیں سلام کے پیسے دلہا کو دیتے ہیں، پھر آپ بھی جھگڑے کرتے ہیں ہمارے ہاں، تو ان کے ہاں یہ رونے کے نوحہ کے یہ جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ تو اس عورت نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجازت دیں کہ جب فلاں گھر والوں کا کوئی بندہ مرے گا تو میں جا کر نوحہ کروں گی، میں نے ان کی باری دینی ہے۔ اور انہوں نے فرمایا نہیں، کلمہ پڑھ لیا اب یہ حرام ہو گیا۔ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، ٹھیک ہے جب مرے گا ان کا کوئی، آج مجھے اجازت دے دیں، میں آج ہی ان کے گھر چلی جاتی ہوں اور ان اپنی باری کا رو کر نوحہ کر کے واپس آ جاتی ہوں۔ دینا تو لازمی ہے نا، قرض ہے یہ، آج ہی جا کر قرض اتار کر ان کے گھر جا کر ان کے باپ کو دیکھ کر جو زندہ بیٹھا ہے نوحہ کروں گی، روؤں گی، چیخوں گی، چلاؤں گی، گربان پھاڑوں گی، واپس آ جاؤں گی، قرض ادا ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا اسعاد فی الاسلام، دین اسلام نے اس کو حرام کر دیا، اب نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اس نے قرض دینا تھا، فرمایا حرام ہے۔ 1400 سال گزر گئے، آپ اسی انداز میں لگے ہوئے۔ کیا فرمایا؟ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، اس شخص کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو غمی کے وقت اپنے گربان کو پھاڑے، اپنے بال نوچے، چیخے چلائے، اپنے آپ کو تھپڑ مارے، مکے مارے، سینہ کو بھی کرے۔ فرمایا اس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیس منا، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام نے ان ساری چیزوں کو دفع کر دیا ہے، نکال دیا شریعت سے، شریعت کو پاک کر دیا ہے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ فرمایا اسلام نہیں ہے، ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اور ہم میں سے کچھ اس میں ملوث اور کچھ تماشائی دیکھنے والے، کچھ دیکھنے والے، دیکھنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیوں؟ ایک تو یہ حرام کام ہو رہا ہے، اور دوسرا اس سے بڑھ کر جو حرام کام ہو رہا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کرتے کیا ہو رہا ہے۔ اس کام کی جو ابتدا ہوئی ہے کس چیز سے ہوئی ہے؟ 4 صدی ہجری میں، 351 ہجری میں جب اس کی ابتدا ہوئی ہے، ایک بادشاہ نے کی ہے، معز الدولہ نے، اس نے پہلی ابتدا یہی کی ہے کہ بغداد کی تمام مساجد کے دروازوں پر اس نے جو جملہ لکھوایا تھا آج تک وہی دہرایا جا رہا ہے ان مجالس میں، جائیے، اس نے لکھوایا تھا نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، اللہ مجھے معاف کرنا، اس نے لکھوایا تھا لعنت اللہ علی معاویہ بن ابی سفیان وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ غَصَبَ فَاطِمَةَ حَقَّهُ فِدَكَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ مَنْ مَنَعَ أَنْ يُدْفَنَ حَسَنًا عِنْدَ جَدِّهِ، کہ ہر اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو۔ پہلے کہا کہ امیر معاویہ پر اللہ کی لعنت ہو، لکھا رضی اللہ عنہ، اور اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس نے سیدہ فاطمہ سے اس کا باغ فدق چھین لیا۔ کون مراد ہے؟ کس کی طرف اشارہ کیا اس نے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ رضی اللہ عنہم، اور جس نے
سیدنا حسن کو ان کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن نہیں ہونے دیا، حالانکہ چوتھی قبر کی جگہ ہی نہیں ہے اس حجرے میں، لیکن آڑ میں لا کر گالیاں دی کس کو؟ ازواج مطہرات کو۔ اور آج تک یہی ہوتا ہے، اور ہم مسلمان تماشائی بن کر اسی کو سننے کے لیے، اسی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک بندہ پیغمبر کی گستاخی کرے، پیغمبر کے صحابہ کی گستاخی کرے، ان کو گالیاں دے، اور ہم تماشائی بن کر دیکھیں، ہماری غیرت کہاں گئی؟ مردہ ہو گئی، ایمان کہاں گیا؟ ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ کسی ایک محفل میں اس کے باپ کو، اس کے دادا کو گالیاں دی جا رہی ہوں، کھلی گالیاں، جا کر آپ تماشا دیکھیں گے، خوش ہوں گے؟ غیرت کہتی ہے؟ نہیں کہتی۔ ایمان کیسے قبول کرتا ہے کہ تیرے لاکھوں باپ قربان ہوں ابو بکر صدیق کی عزت و احترام پر، کروڑوں باپ ہوں، والدین ہوں، قربان جائیں سیدنا عمر و عثمان و معاویہ کی عزت پر رضی اللہ عنہم، وہاں ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، تیرا ایمان حرکت میں نہیں آتا، غیرت تجھے جھنجھوڑتی نہیں، جا کر خوشی سے سنتا ہے۔ تو کون ہے؟ مسلمان ہے، تو سننے جاتا ہے، روک نہیں سکتا۔ اسلام کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اس کو برا سمجھ اپنے گھر میں بیٹھ، یہ تیرا اسلام ہے، نہیں سن سکتے، نہیں جا سکتے، یہ حرام ہے، یہ کام حرام ہے، واللہ یہ حرام ہے۔ اور ساری گستاخیاں ہیں صحابہ کرام کی، صحابہ کرام کی گستاخیاں ہیں۔